یہ کہے کہ سکینہ بجے ریخت ہوئی تاری بس ہے بدر کر کے کئی بار پکاری تڑپی جو زمین پار تو زمین گئی ساری اس وقت بچا لے اب روز کر دیجئے اب روز کر دیجئے اب روئی سمجھ روئی اب روئی سمجھ روئی نہ پھر روؤں گی زنار اب رو اگر باپ اپنے تو گنہگار فرما کے وہ چھوڑ دے مجھ کو یہ جفاکار بازو میرا دکھنے لگا بازو میرا دکھنے لگا بازو میرا دکھنے لگا بازو میرا دکھنے لگا زخمی جورن میں فاطمہ کا گل بدن ہوا اور پرزے تن میں لباس کون ہوا غش پشت زلجلا پچھاغ زمن ہوا زخموں کے منہ سے خون کے دریاؤں بہے پڑے شرمندے قبر مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں ارے مارو نہ مجھ کو صفت رسالت پناہوں تم لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہ کچھ رحمت عطا نہ کسی نابکار کو نیزہ لگا دو سینہ نیزہ لگا دو بیٹھا دیتی بیٹھا ارے گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے شکر ہے خدا نبات پر شکر ہے اکبر نہ کہ جنہوں میں نہ عباد پاتے مظلوم جیت میں مظلوم سینے بابا نہ رکھے سینے بابا سینے بابا
عزاداران حسین، تذکرہ ایک ایسے مظلوم شہید کا ہے کہ جس کی شہادتوں کا آغاز کربلا سے ہوا 61 ہجری میں اور اختتام ہوا 95 ہجری میں۔ اتنا طویل عرصہ شہید ہونے والا کوئی شہید نظر نہیں آیا۔ جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام بھی شہید ہوا، پھر شام سے کربلا اور مدینے آنے کے بعد بھی اس کی شہادتوں کا سلسلہ مسلسل رہا۔ اس غریب کی مصیبت تو یہ تھی کہ کوئی خود اسے تازیانہ لگاتا تو جتنی اذیت ہوتی نا، اس سے زیادہ اذیت اس وقت ہوتی جب کوئی سکینہ کو تماچا لگا دیتا۔ بیمار زنجیروں میں تڑپ کے رہ جاتا، چھوٹی بہن کو تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ مصیبت اس غریب کے لیے مسلسل رہی ہے۔ مدینے کی زندگی میں شہادت تو آپ جانتے ہیں 25 محرم سن 95 ہجری میں واقع ہوئی، اور لمحہ لمحہ یہ غریب شہید ہوتا رہا۔ نہ دن کو چین ہے، نہ رات کو آرام ہے۔ اتنا روئے امام، اتنا روئے کہ پوچھنے والوں کو پوچھنا پڑا۔ یہ امام کی زندگی کی آخری ایام کی روایت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سوال ہی نہ کیا جاتا۔ اگر امام 2، 4، 8، 10 برس رو کے خاموش ہو جاتے تو کوئی پوچھتا ہی کیوں؟ لوگوں نے دیکھا 35 برس ہو رہے ہیں، امام کے آنسوؤں میں کوئی فرق نہیں آیا، ماتم میں کوئی فرق نہیں آیا، گریے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو پوچھنا پڑا پوچھنے والوں کو کہ فرزند رسول واقع کربلا کو گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، ایک مدت ہو گئی، مگر آپ کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ تو بڑی مظلومیت سے کہا کہ بھائی تم نے انصاف نہیں کیا، کیونکہ اگر کسی کے گھر میں ایک سانحہ ہو جائے تو لوگ برسوں نہیں سنبھلتے، مہینوں نہیں سنبھلتے۔ ارے میرے ایک گھر سے 18 جنازے نکلے ہیں، میں کیوں کر نہ روں؟ وہ صاحبان عرفان تھے، چاہنے والے تھے، جانتے تھے خاندان اہل بیت کی خصوصیات کو۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا شہادتیں تو آپ کی میراث ہے، آپ کا خاصہ ہے، آپ کا امتیاز ہے۔ تو اب روایت کے لفظ ہیں کہ امام اٹھ کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے، چہرہ سرخ ہو گیا، ٹہلنے لگے۔ ٹہلتے ہوئے کہا کہ اے بھائی اب بھی تم نے انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ شہادتیں تو میری میراث ہے، میرا خاصہ ہے، مگر یہ بتلاؤ ماں بہنوں کے ہمراہ بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، پھوپھی زینب کے سر کو کھلا دیکھنا، چھوٹی بہن کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھنا، کیا یہ بھی میری میراث تھی؟ اسی بات کا
بڑا خلق تھا امام کو، اور جس بات کا زیادہ خلق تھا نا، میں وہی ذکر کر رہا ہوں، زحمت تمام ہے۔ شہادت مسلسل ہوئی ہے نا، شام میں بھی ایک شہادت ہوئی ہے امام کی، لیکن کچھ مدینے کی غربت بھی سن لیں۔ یہ تو جانتے ہیں آپ کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی، سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے، تو اللہ اکبر، کربلا کا میدان، کیسے کیسے مقامات گزرے۔ امام نے ایک کا بھی تذکرہ نہیں کیا، 3 مرتبہ بھی کہا تو الشام الشام الشام، شام کے بازار، شام کا دربار، شام کا زندان، سکینہ کی آخری ہچکیاں۔ ایک بڑی مظلومیت کا ہم پرسہ دیتے ہوئے شہادت کی منزل پائیں، زحمت تمام۔ مدینے کی زندگی کا واقعہ، اس میں ایک بڑا درد پوشیدہ ہے۔ 5ویں امام کہتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد واقعہ کربلا کے مدینے میں میں نے دیکھا کہ میرا بابا رات کو سوتا نہیں ہے۔ جب رات تاریک ہوتی ہے تو میرا مظلوم بابا ایک ایک لفظ سن کے پرسہ دے، تاکہ امام کی غربت کا ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے پرسے کا، مگر یہ تو اندازہ ہو کہ امام کو کس بات کا خلق تھا۔ 5ویں امام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ روز رات کو میرا بابا صحن خانہ میں کھڑا ہوتا ہے، آسمان کی طرف چہرہ ہوتا ہے، آنسو روانہ ہوتے ہیں، روتے جاتے ہیں بابا میرے۔ ایک دن میں گیا، میرے بابا کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، میں نے دونوں ہاتھ اپنے بابا کے قدموں پہ رکھ دیے۔ 4تھے امام نے محسوس کیا کوئی پاؤں چھو رہا ہے، تو آواز دی کون ہے؟ 5ویں امام نے کہا بابا میں باخر ہوں۔ کہا میرے لال کیا چاہتے ہو، کیا پوچھنا ہے؟ تو ایک سوال کیا 5ویں امام نے کہا بابا کیا آپ کو راتوں میں نیند نہیں آتی ہے؟ آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ امام کا جواب سن کے روئیں۔ امام نے کہا محمد باخر تم مجھے اتنا جواب دو، کیا تم اس بات کی ضمانت لیتے ہو کہ میری آنکھ بند ہو اور شام کا دروازہ میری آنکھوں میں نہ آئے، وہ میری بوبی کا کھلا ہوا سے؟ کتنا خلق تھا امام کو اپنی پھوپھی اور بیویوں کی بے رضائی کا، اسی کا اظہار بھی کیا، اپنی شہادت کو ظاہر بھی کیا۔ شام میں داخلے کے بعد جب ہجوم ہو جاتا تو قافلے کو روک دیا جاتا، بعد ہجوم کے چھٹنے کے قافلہ آگے روانہ ہوتا۔ ایک ایسے ہی مقام پر سواری رکی سید سجاد کی، ایک طرف کو بیبیاں بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی ہیں اور امام زنجیروں میں اسیر کھڑے ہیں۔ امام کی سواری جہاں رکی تھی وہیں سامنے ایک مسجد تھی، مسجد کے دروازے سے ایک شخص ہاتھ میں قرآن لیا ہوا آیا، اسے علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا حقیقتوں کا، دراصل وہ چاہنے والا تھا۔ امام دلوں کے حال سے واقف ہیں، چھپایا گیا تھا، مشہور کیا گیا تھا کہ معاذ اللہ کچھ حکومت کے باغی ہیں، بغاوت کی تھی، انہیں قتل کیا گیا ہے۔
ان کے سروں کو نیزوں پہ چڑھایا گیا ہے، ان کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا، یہ مشہور کیا گیا تھا۔ تو اس نے بھی اسی رو میں کچھ گستاخی کی، ان سروں کو دیکھ کر، بیبیوں کو دیکھ کر امام نے دیکھا یہ تو چاہنے والا ہے، یہ گستاخی کر رہا ہے، اس سے حقیقت بتائی جائے۔ تو امام نے اسے بلایا اشارے سے، جب قریب آیا تو کہا کہ اے بھائی ذرا قریب آ جا۔ وہ حیران ہو گیا، جن کی شان میں گستاخی کر رہا تھا وہ بھائی کہہ کے پکار رہے ہیں۔ یہ سیرت اہل بیت و سیرت ائمہ ہے، یہ کردار پہلی ہی منزل پر زیر ہو گیا، وہ قلبی طور پہ زیر ہو گیا کہ کیا اخلاق ہیں، کیا کردار ہے۔ کہا فرمائیے کیوں بلایا ہے؟ امام نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا تو نے اسے پڑھا بھی ہے؟ تو کہا ہاں میں پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا آیت تطہیر پڑھی ہے؟ تو کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ آیت بلغ پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ آیت ولایت پڑھی ہے؟ ہاں میں نے پڑھی ہے۔ آخر میں پوچھنے لگا کہ ان آیتوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کیوں ان آیتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ مظلوم نے کہا تجھے نہیں معلوم یہ آیتیں ہماری شان میں نازل ہوئی ہیں؟ اس نے کہا یہ تو اہل بیت کی شان میں۔ کہا بھائی ہم ہی تو اہل بیت ہیں، وہ دیکھ میرے بابا کا سر، وہ چچا عباس، وہ علی اکبر، اے بھائی کربلا میں ہمارا گھر اجڑ گیا، چھوٹے بڑے ذبح ہو گئے۔ اب وہ تڑپنے لگا، بے چین ہونے لگا۔ کہا مولا مجھے کوئی خدمت کا موقع دیں، مولا مجھے کوئی کام بتائیں تو جس سے میری نجات ہو جائے۔ اسی مقام پہ میں روک کے کہتا ہوں، امام یہ دیکھ رہے تھے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بچوں کو، بیویوں کو نہ پیٹ بھر کھانا ملتا ہے، نہ اتنا پانی ملتا کہ پیاس بجھ جائے۔ یہ بہت اہم ہے نا، پیاس بھوک سے بچے تڑپ رہے ہیں۔ امام کہہ سکتے تھے کہ کچھ روٹیاں لا کے ان کی بھوک مٹا دے، کچھ پانی پلا دے تو یہ ثواب ہو جائے گا۔ پتہ چلا جو بات امام نے کہی وہ اس سے بھی زیادہ اہم تھی، اس سے زیادہ بھوک اور پیاس سے زیادہ خلق کس بات کا تھا، وہ بات کہی۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اے بھائی تو دیکھ رہا ہے نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں برہنہ سر ہے، کچھ چادر ہے، کچھ رضا ہے، ان کے لیے لا دے۔ امام کی مظلومیت و غربت کا پرسہ ہے، 2-3 لمحے کا بھائی ان کے لیے کچھ ردائیں لا لے۔ تو کہا ٹھیک ہے مولا۔ یہ کہہ کے جب وہ جانے لگا تو امام نے اسے پھر بلایا، قریب بلا کے کہا کہ بھائی جب تو ردائیں لے لینا تو وہاں بیویوں میں دے دینا، تقسیم ہو جائیں گی، اس کے بعد ایک ردا میرے لیے لیتے آنا، ایک چادر میرے واسطے لانا۔ وہ چلا گیا بازار، ردائیں لے لی، جو بیویوں میں دینی تھی دے دی، ایک چادر رکھ لی۔ سوچتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ بیویوں کے لیے تو ردائیں ضروری ہے، حجاب کرنا ہے، امام نے کیوں ردا منگائی؟ آخر امام کو کیا ضرورت ہے ردا کی؟ سوچتے سوچتے قریب آیا، آ کے سوال کر ہی لیا، پوچھ ہی لیا کہ مولا آخر آپ کو ردا کی کیا ضرورت ہے؟ بیویوں کے لیے تو رضا ضروری ہے، ان کو پردہ کرنا ہے، آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ امام کے الفاظ ان پہ جو اذیت گزری نا وہ سن کے روئیں، اس کے بعد جتنا چاہے رو لے، پہلے سن لے امام نے کیا تکلیف بتلائی اپنی۔ جب اس نے کہا آپ کو رضا کی کیا ضرورت ہے تو کہا بھائی ذرا قریب آئے تو کہا کہ اس رضا کو تہ کر دے۔ اس نے تہ کر دیا، کہا اور تہ کر دے، اور جب تہ کر دی تو ایک مرتبہ مظلوم نے گردن گلے پر سے رومال ہٹایا، اس نے دیکھا تازہ زخم ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ میں اتنا ہی معروضہ کروں گا آپ سے،
پروردگار آپ لوگوں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ رونے والے آنسو بہانے والے ہیں. امام کی غربت، امام کی مظلومیت، امام کی زبانی سن کے روئیں. ابھی کچھ کہا نہیں، اب کہنا باقی ہے. سر کو جھکا کے رومال ہٹایا تو اس نے دیکھا تازہ زخم ہے، خون رس رہا ہے، ٹپک رہا ہے. تو کہا بھائی یہ رومال میری گردن پہ رکھ دے. اس نے رکھ دیا. اب امام نے کیا کہا وہ سن. امام نے کہا اے بھائی جب دن نکلتا سورج کی تپش تاخ پہ پڑتی، تاخ گرم ہو جاتا. میں جب چل